قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بہت سے لوگ اس آیت کی وجہ سے بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ دین بہت آسان ہے تو مجھے پھر کسی مولانا صاحب کی ضرورت کیوں ہے دین کو سمجھنے کے لیے؟ دین کو ان لوگوں نے اتنا مشکل کیوں بنا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں. وہ یہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. اچھا، قرآن کریم سے نصیحت کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ بھی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کریم پر ایمان نہ لایا ہو. اگر وہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ لے گا تو نصیحت تو اس کو بھی حاصل ہو جائے گی. قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنا ایک چیز ہے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر اور اس سے مسائل کو حاصل کر لینا اور اس پر مکمل عبور حاصل کر لینا یہ دوسری چیز ہے. یہی لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں اس آیت کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا تو پھر مجھے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مولانا کی، کسی عالم کی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، آپ مثلا ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی کھڑکی سے روشنی آ رہی ہے، تو آپ کا اس روشنی کی وجہ سے آپ کا کمرہ روشن ہو گیا، چونکہ روشنی کھڑکی کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن اس روشنی کو جس نے آپ کے کمرے کو روشن کیا ہوا ہے اس کو بھی کھڑکی کے واسطے کی ضرورت ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں آ رہی ہے. اگر آپ کھڑکی بند کر دیں گے تو روشنی کتنی ہی باہر کیوں نہ ہو وہ آپ کا کمرہ منور نہیں کرے گی، آپ کا کمرہ روشن نہیں کرے گی. ایسے ہی انسان کو، ہر انسان کو، چاہے وہ میں ہوں، آپ ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کو قرآن کریم کو اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو اس کو افراد کا، انسان کا واسطہ لانا بیچ میں ضروری ہے. یہاں تک کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی جو وحی ملی ہے وہ بلا واسطہ نہیں ملی ہے. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ حضرت جبریل لے کر آتے تھے. حضرت موسیٰ کے پاس جبریل لے کر آتے تھے، عیسیٰ کے پاس جبریل لے کر آتے تھے. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے پاس وحی یہی معزز فرشتہ لے کر آتا تھا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تو ایک درخت کو واسطہ بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ بلا واسطہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا، بلا واسطہ کسی کو وحی نہیں بھیجتا، بلکہ وہاں پر بھی ایک درخت کو واسطہ بنایا گیا. کیوں بنایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، وہی جانتا ہے. لیکن اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واسطے کے بغیر اگر آپ کوئی چیز سمجھنا چاہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے.